ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر تعلقات نبھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیمتی ارشادات میں امت کی رہنمائی فرمائی، نہایت باریک بینی سے ان کمزور پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی جن سے غفلت انسان کی دنیاوی زندگی کو کڑوا اور آخرت کی زندگی کو دردناک بنا سکتی ہے۔ لہذا معاشرے کے تعلقات کو نبھانے کے لیے کچھ سنہری اصولوں کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ حضور کے بتائے ہوئے ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے اور اس سے بلا وجہ لڑنا کفر کے قریب ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا دل تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کا دل صرف اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے بنایا گیا، یعنی ایک مومن کا دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے، نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ طنز اور طعنہ بلا وجہ ایک دوسرے کو طعنے اور طنز کرتے رہتے ہیں، یہ طنز اور طعنہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، ایک مومن کے لیے اس سے مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر طعنہ دینے کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کا دل ٹوٹا، تو آپ کے اس عمل سے ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص جس کی آپ نے برائی کی، جس کو طعنہ اور طنز دیا، وہ معاف نہ کر دے۔ صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ ہمیں منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص لوگوں کے عیبوں پر نظر کرے اور اپنے آپ کو ان عیبوں سے بری سمجھ کر بطور شکایت یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص خود سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلسل دوسروں کی کوتاہیاں، کمیاں دیکھنے میں لگا رہتا ہے اور ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی کمیوں کو پھیلانے اور تحقیر کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کر سب لوگوں سے زیادہ ہلاک اور تباہ ہونے والا بن جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر گزشتہ سوچ پر استغفار کریں اور اپنے اندر ایسی شفقت بھری سوچ پیدا کیجئے کہ لوگوں کے عیب دیکھ کر زبان ان عیبوں کو بیان کرنے کو نہ للچائے اور نہ ہی دماغ اس سے تکبر کا شکار ہو جائے۔ یہ طریقہ سوچ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب بندہ مسلسل اپنی نگاہ اپنی کمزوریوں پر رکھے اور اللہ جل جلالہ کی مخلوق کو اللہ کا خاندان سمجھ کر نہایت شفقت سے ان کی اصلاح کی فکر کرتا رہے۔ اس میں ہم بہتری تبھی لا سکتے ہیں جب ہم کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ کام بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کریں۔ یہ طریقہ کار ہے اپنی سوچ کو بدلنے کا۔ آج کی ویڈیو میں صرف یہی 2 باتیں ہیں۔ معاشرے کے تعلقات نبھانے کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔